وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا، اور جب جاءتہم ان کے پاس آ گئی آیتن کوئی آیت، اللہ کی کوئی نشانی، اللہ کی کوئی آیت جب ان کے پاس آ گئی، قالو تو اس وقت انہوں نے کہا لن نؤمن، لا، لم، لن، ما نافیہ، یہ سارے نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن لن کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے مستقبل میں نفی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتا، حتیٰ کہ یہاں ہم دیے جائیں، عین اور توئے سے، یہ الف اور تے سے آتا یاتی، اور یہاں پر پیش لگ گئی جو بتاتی ہے کہ یہ کلمہ اب پہلے پہ پیش ہے، تیسرے پہ فعل مضارع کی علامت پہ پیش ہے، اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی، تو اس نے بتایا کہ یہ ایکٹیو وائز نہیں رہا، پیسیو وائز ہو گیا۔ حتیٰ نؤتا، کہ حتیٰ کہ ہم دیے جائیں، مثل ما اوتیا، جس طرح کے پہلے عطا کیے گئے رسول کی جمع رسول، پہلے جو رسول تھے جو اس طرح انہیں اللہ کے رسولوں کو عطا کیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو جس طرح عطا کیا، یعنی جس طرح ان پہ وحی آتی تھی اس طرح ان پر بھی وحی نہ آئے، یہ مراد ہے اس سے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی، جس طرح ان کو وحی کیا گیا اس طرح ہمیں بھی وحی کر کے اللہ بتائے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، زیادہ بہتر جانتے ہیں، افعال کا وزن ہے افعال، سب سے زیادہ بہتر جانے، اکبر، سب سے زیادہ بڑا، حیثو، جیسے کہ یجعلو، کہ وہ بناتا ہے یا بنائے گا، رسالات ہو، اپنی رسالت کو وہ کس طرح بناتا ہے، اپنے رسولوں کو پیغام بھیجنے کے نظام کو کس طرح بناتا ہے، اس کا تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لینا ہے۔ سایوسیبو، سا مضارع کی علامت سے پہلے آتا ہے، یہ مستقبل کی علامت ہوتا ہے۔ اب ترجمہ حال میں نہیں کریں گے، صرف مستقبل میں کریں گے، نہ ماضی میں ہوگا۔ اصابہ یصیبو، اصابہ وہ مبتلا ہوا، یصیبو وہ مبتلا ہوتا ہے یا ہوگا۔ یہ مبتلا انسان نیکی میں بھی ہوتا ہے اور برائی میں بھی، خوشیوں میں بھی ہوتا ہے اور غمیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ، تو وہ مبتلا ہو جائیں گے وہ مجرم اپنی ان مکاریوں کی وجہ سے، الذین اجرموا، جو انہوں نے جرم کیا ہے، صغار کہتے ہیں ذلیل ہو جانا، وہ ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے، عند اللہ، عند پاس، قریب، نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ نچلے درجے میں چلے جائیں گے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ وعذاب، واو کے معنی اور، عذاب اردو میں اسی طرح کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، شدید، اور ان کے اوپر جو عذاب ہوگا وہ بڑا شدید ہوگا۔ عذاب کی صفت یہ ہے کہ وہ شدید ہوگا۔ بما کانوا یمکرون، بے کے سبب، با کے معنی کبھی ہم نے پڑھے تھے میں، کبھی با کے معنی پر، آمنت باللہ، کبھی با کے معنی کے سبب، بجہالت، جہالت کے سبب، با کے معنی کبھی کے متعلق، بکل شیء علیم، ہر چیز کے متعلق،
یہاں با کے مختلف معنی ہیں. عذاب شدید، یہاں با سببیہ ہے جس کے معنی کی وجہ، بما اس سبب جو کانو تھے وہ، یمکرون یہ تو فعل مضارع کی علامت، بہن جمع کی علامت، باقی تو وہی ہماری زبان کا کلمہ مکر رہ گیا. سیصیب ان قریب، جلد ہی وہ وقت آئے گا جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام